يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي بسم اللہ الرحمن وروحي الرحیم۔ ولساني الدرس السادس، چھٹا سبق، الاملا، املا کا معنی ہے لکھوانا۔ المفردات، مفردات کا مطلب الگ الگ ایک ایک حرف، حروف جو ہے۔ ھذا یہ، ذاک، ھذا کا مطلب یہ، اس کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو۔ ذاک وہ، اس کا استعمال بھی مفرد مذکر کے لیے ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت۔ ذالک وہ، اس کا استعمال بھی مفرد مذکر کے لیے ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ ھذہ یہ، اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے مفرد مؤنث کے لیے جبکہ وہ قریب ہو۔ تلک وہ، اس کا استعمال مفرد مؤنث کے لیے ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ تو املا کا مطلب ہے لکھوانا۔ تو الفاظ تو آپ کو پڑھنا آ گئے ہیں، ابھی آپ ان کو لکھنا بھی سیکھیں۔ کہ ھذا آپ دیکھیں کہ یہاں ہا کے ساتھ الف نہیں ہے لکھنے میں، لیکن پڑھا جاتا ہے ھذا الف کے ساتھ۔ پہلے یہ الفاظ مذکر کے آ گئے، ھذا، ذاک، ذالک، پھر آگے ھذہ، تلک، یہ مؤنث کے آ گئے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ پہلے کچھ الفاظ مذکر کے لے کر آتے ہیں، پھر ساتھ میں کچھ مؤنث کے لے کر آتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑی آسان کتاب ہے تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے دونوں کی رعایت کی ہے۔ کبھی یوں کرتے ہیں کہ پہلے ایک سبق مذکر کا لے کر آتے ہیں، پھر آگے مؤنث کا لے کر آتے ہیں، اور پھر مفرد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، پھر واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، اور تقریباً 22ویں سبق تک تو اس میں کوئی بھی فعل استعمال نہیں ہوئے، سارے اسماء۔ 23ویں سبق میں جا کر حضرت ڈاکٹر صاحب نے پھر فعل مضارع سے شروع کیا ہے۔ تو یہ بڑی آسان کتاب حضرت ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے رحمہ اللہ۔ قلم، قلم، شباک، کھڑکی، عمود، ستون، سقف، چھت، اوپر کی طرف، سقف چھت نیچے کی طرف، اور سطح چھت اوپر کی طرف۔ چھت کے دو حصے ہیں، ایک اوپر کی طرف، ایک نیچے کی طرف جہاں پنکھا لٹکتا رہتا ہے۔ تو سقف چھت نیچے کی طرف اور سطح چھت اوپر کی طرف۔ حارس چوکیدار، زہرۃ پھول، مسطرۃ پیمانہ، محفظۃ بستہ، موظفۃ ملازمہ، مسرورۃ خوش۔ الجمل، اب جملے دیکھیں۔ انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں۔ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ وھذا زمیلی محمود، اور یہ میرا دوست محمود ہے۔ وذاک جاری یوسف، اور وہ میرا پڑوسی یوسف ہے۔ ھذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ تو جب اس میں اشارہ مؤنث کی طرف ہوتا ہے تو اس میں اشارہ کا لفظ خود بھی مؤنث لے کر آتے ہیں۔ اشارہ جب مؤنث کی طرف ہوتا ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لے کر آتے ہیں۔ تو مدرسۃ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے تو ھذہ آیا، ھذا نہیں آیا۔ وذالک بیتی، اور وہ میرا گھر ہے۔ وتلک غرفتی، اور وہ میرا کمرہ ہے۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ فاطمۃ طفلۃ، فاطمہ ایک بچی ہے۔ ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے۔ ہی نشیطۃ، وہ چست ہے۔ ھذہ حدیقۃ، یہ باغیچہ ہے۔ وتلک شجرۃ، اور وہ درخت ہے۔ الشجرۃ جمیلۃ، درخت خوبصورت ہے۔ ھذہ وردۃ، یہ گلاب کا پھول ہے۔ الوردۃ جمیلۃ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ قواعد الاملا، املا کے قواعد۔ ھذا اسم اشارہ مذکر، پڑھنے میں ھذا الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں بغیر الف کے۔ نمبر 2، ھذہ اسم اشارہ مؤنث، یہ بھی پڑھنے میں ھذہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں بغیر الف کے لکھا جاتا ہے۔ الفاظ کے معانی۔ سقف چھت نیچے کی طرف، سطح چھت اوپر کی طرف، ظلام اندھیرا، مطبخ باورچی، مکان جگہ، حمام غسل خانہ، مرحاض بیت الخلاء، بیت گھر، قصر محل بنگلہ، زاویۃ کونا، دولاب الماری، سلم سیڑھی، جار پڑوسی، صندوق باکس، ثقب سوراخ، حصیر چٹائی، غرفۃ کمرہ، ناحیۃ جانب طرف، سجاد
قالین میزاب پرنالا، نور روشنی، لیل رات، نہار دن، ملف فائل، قلم جاف بل پین، قفل تالا، مفتاح چابی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام۔